اللہ اکبر ہو گیا، اشہدو ان لا الہ الا اللہ، اشہدو ان محمد رسول اللہ ہو گیا۔ اس کے بعد سنو، اشہدو ان امیر المؤمنین و امام المتقین وغوث المذنبین علی ولی اللہ حجت اللہ و وسیع رسول اللہ و خلیفۃ ظالم کا بچہ جو اذان آسمان سے آئی تھی اس کا ہر کلمہ ایک سانس میں، اور یہ جو آپ کا اپنا بنا ہوا 6 سانس ہے۔ پتہ بھی چلتا کہ اس کی پاخانہ اس کا نکل رہا ہوتا۔ آپ سمجھ نہیں رہے؟ آپ سمجھے نہیں؟ اور بالکل مزہ آتا ہے، وہ ایک طریقے سے وہ اذان جا رہی ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ اب اس کو تم پورا کرو، آپ سمجھ رہے ہیں؟ حی علی الصلاۃ، پتہ چلتا ہے یہ آسمان کے ساتھ لیا لگتا بھی ہے، سبحان اللہ۔ حی علی یہ ہو گیا، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، حی علی خیر العمل۔ اوپر سے مولوی حسین احمد نے بڑا سا بلاک اٹھا کر کے نیچے کسی حوض میں پھینکا۔ آپ کو سمجھ میں نہیں ہے یہ کیا ہو گیا کہ روڈ جو ہے نا بالکل برابر لیول سے ہی گاڑی جا رہی ہے، لیکن یہاں کر کے خیر العمل۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مومنین اکرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ شیعہ اذان میں 2 جملوں کا اضافہ ہے، اشہد ان علی ولی اللہ، حی علی خیر العمل۔ یہ 2 جملے کہ جن کا معنی یہ ہے، میں گواہی دیتا ہوں علی اللہ کے ولی ہیں، کس کو انکار ہے؟ دوسرا، چلے آؤ نیک عمل کی طرف۔ غدیر خم کے میدان میں تمام اصحاب کو اکٹھا کرنے کے لیے بلال نے جو جملہ استعمال کیا نبی آخر الزماں کے حکم سے، اس جملے کو حی علی خیر العمل کہتے ہیں۔ اور جب رسول گرامی قدر نے مولا علی کو بلا کر کے ہاتھ اٹھا کر کے تمام صحابہ کے سامنے اعلان کر دیا، اللہ مولایا، اللہ میرا مولا ہے، انا مولاکم، میں تمہارا مولا ہوں، من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کا یہ علی مولا ہے۔ جب یہ بتلا دیا، اس کے بعد بلال نے اذان میں اشہد ان علی ولی اللہ کہا اور کہتا رہا رسول گرامی قدر کے حکم سے۔ سامعین محترم، اب اذان میں کوئی کمی کرتا ہے یا زیادتی کرتا ہے، لیکن شروع اللہ کے نام سے کرتا ہے، شروع رسول گرامی قدر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کی گواہی سے کرتا ہے۔ اب کسی بھی بندے کا اور کسی بھی کلمے کا، کسی بھی اذان کا، کسی بھی عبادت کا مذاق اڑانا مسلمان کا شیوا نہیں ہو سکتا۔ پہلے بھی ایک شخص نے یہ کہا تھا کہ یہ اذان دہشت گردی ہے، اسے بند ہونا چاہیے، مسجدوں کے لاؤڈ سپیکروں سے یہ آواز نہیں آنی چاہیے۔ اس کے جواب میں اشہد ان علی ولی اللہ ایسا پھیلا کہ پھر وہ شخص دوبارہ نظر نہیں آیا ہمیں کہ وہ کوئی دوسری بار کوئی کلمہ کہہ سکے، دوسری بار کوئی بات کر سکے۔ ایسے ہی ایک مسخرے نے اذان کا مذاق اڑایا ہے، اذان کے بارے میں غلط کلمات کہیں، بلکہ وہ اس عربی جملوں کو جس انداز میں وہ ادا کرتا ہے، پتہ نہیں کون لوگ ہیں اور کیوں سنتے ہیں اسے، کس بات پہ اسے سنا جاتا ہے۔ لیکن اس کی مذمت کرنی چاہیے، خصوصاً بالاخص جب ہم کہتے ہیں کہ ہم اہل سنت کے مقدسات کا احترام اس لیے کرتے ہیں کہ ان کی دل آزاری نہ ہو، تو پھر اہل سنت اکابرین کو بھی ایسی کالی بھیڑوں کے بارے میں موقف اپنانا ہوگا کہ ہمارے مقدسات کی جو توہین ہوتی ہے۔ اذان عبادت ہے ہماری، ہمارے لیے مقدس ہے، ہمارے لیے یہ جملہ ہماری جان ہے، ہمارا ایمان ہے۔
اشہد ان علی ولی اللہ، اس کا مذاق اڑانے والے کو روکنا چاہیے یا اس سے اظہار برات کرنا چاہیے، اسے اپنے سے دور کرنا چاہیے، الگ کر کے بتا دینا چاہیے کہ اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ جو اذان کا مذاق اڑا رہا ہے یہ غلط اڑا رہا ہے، یہ کسی صورت بھی ٹھیک نہیں ہے۔ سامعین محترم، منظور مینگل کی جو ایک مسکرہ ہے، طرح طرح کی باتیں، دین کی کوئی بات اس سے ملتی نہیں ہے، لیکن لطیفے آپ کو ملیں گے، غلط قسم کے ٹونٹ آپ کو ملیں گے، غلط قسم کے لطیفے آپ کو ملیں گے، ممبر پر بیٹھ کے غلط باتیں آپ کو ملیں گی، پھر بھی وہ پروموٹ ہے۔ اس لیے گزارش خدمت ہے کہ اس کی مذمت کی جائے، اسے روکا جائے، تاکہ ایک دوسرے کے مقدسات کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے کسی طور پر بھی کسی بھی فرقہ باز کو آگے نہ آنا دیا جائے، پروموٹ نہ کیا جائے۔ میرا یہی پیغام آج کے دن۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔